هبت نفحات أنسية فشد البلبل. اللہ تعالیٰ نے جو مشہور صورت ہے سورہ بقرہ میں ایک ہی جگہ روزے کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 183 سے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پیچھے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو کیا وجہ ہے کہ رمضان آ کے گزر جاتا ہے اور ہم متقی نہیں بن سکتے؟ یہ جیسے بننا چاہیے متقی ویسے نہیں بن سکتے۔ یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ متقی بننے کا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں گویا کہ رمضان ایک ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ سے جو گزرے گا وہ بن جائے گا متقی۔ تو ٹریننگ کا اثر تو ٹریننگ کے بعد آتا ہے نا۔ ایک ڈاکٹر نے اگر ٹریننگ کی ہے تو بعد میں جب وہ پریکٹس کرے گا تو پتہ لگے گا ٹریننگ صحیح کی ہے یا غلط کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انجینئر نے آرکیٹیکٹ نے کی ہے، بعد میں جب وہ عمارت بنائے گا تو پتہ لگے گا ٹریننگ صحیح کی تھی یا 2 نمبر کی تھی، وہاں فیل ہوا تھا پرچوں میں یا پڑھا تھا۔ لہٰذا رمضان میں تو ٹریننگ ہو رہی ہے، ٹریننگ میں تو ہر آدمی دوڑتا ہے، کیونکہ جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اگر نہ دوڑیں پیچھے سے ٹھڈے پڑتے ہیں۔ ٹریننگ میں تو زبردستی دوڑنا پڑتا ہے، تو اللہ ٹریننگ زبردستی کرا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلے گا کہ رمضان کے بعد یہ ٹریننگ باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، رہتی ہے تو مانا فائدہ ہوا، نہیں رہتی تو قابل فکر بات ہے۔ تو رمضان کیسے متقی بناتا ہے؟ لیکن رمضان میں ہو کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چند حلال چیزوں سے روک رہے ہیں کہ تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور اپنی جائز خواہش کو بھی پورا نہیں کرنا۔ یہ خواہش سارا سال جائز تھی، بند ہو گئی۔ جو حرام ہے وہ تو ویسے ہی 12 مہینے حرام ہے، ابھی اور زیادہ حرام ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ روزے کا فرض سر سے اتر جائے گا بے شک، لیکن اس کا جو روحانیت ہے، جو اثر ہے، وہ نہیں آئے گا اس کو۔ لہٰذا روزے میں یہ کیا، اب یہ ہو کیا رہا ہے، دل کر رہا ہے پانی پئیں گے، دل کر رہا ہے کھانا کھائیں مزے کا۔ پہلے 4 وقت 6 وقت کراچی والے کھانا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ اب نہیں کھا رہے، پانی پی رہے ہیں، 16 گھنٹے نہیں پی رہے، ہیٹ ویو ہے، 43 ڈگری سورج آگ برسا رہا ہے، نہیں کھا رہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صبر کی محنت کروا رہے ہیں، اپنے آپ کو روکنے کی، برداشت کرنے کی، ٹالرنس کی، انڈورنس کی، نفس کے اوپر پاؤں رکھنے کی، نفس کو ڈنڈا مارنے کی، اس کو ذبح کرنے کی۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے انہا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ تو تقویٰ کی محنت جو ہو رہی ہے وہ صبر کے ذریعے۔ اب آپ تقویٰ اور صبر کو ملائیں، دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ تقویٰ اصل میں صبر ہی ہے، کہ تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، یعنی اللہ کے گناہوں سے بچنا۔ اللہ کے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہش کو پامال کرنا پڑے گا، کیونکہ نفس تو کھائے گا اور وہ تو مزید مانگے گا کہ 10 کھانے دے دو اور مہنگا دے دو، مہنگے کپڑے دے دو، رشوت کی کمائی آ جائے، سود کی کمائی آ جائے، دھوکے کی کمائی آ جائے، جھوٹ کی آ جائے، اور سب جس پہ زور چلتا ہے اس کو ظلم کرو، اس سے پیسہ لو، اس کو غصہ کرو، اس کو برا بھلا کہو۔ نفس تو یہ کہتا ہے حرام آنکھ کو غلط جگہ استعمال کرو، کان کو غلط جگہ استعمال کرو، زبان میں اول فول جو منہ میں آتا ہے بولو۔ نفس تو یہ کہتا ہے کہ جیسے چاہو جیو، یہ نفس کہتا ہے نا۔ تو یہ تو ہو نہیں رہا۔ تو روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی صبر کی اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں۔